بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میں بتاؤں گا آپ کو پاکستان ایئر فورس کے ہیرو ایم عالم کے بارے میں۔ فضائی سرفروش محمد محمود عالم ایم عالم کو پاک فضائیہ میں لٹل ڈریگن کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس لقب کے پس منظر ایم عالم کا وہ عظیم کارنامہ ہے جسے نہ صرف پاک فضائیہ بلکہ دنیا کی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ 7 ستمبر 1965 کی بات ہے کہ بھارتی فضائیہ کے 6 ہنٹر طیارے سرگودا ایئر بیس پر حملہ آور ہونے کی غرض سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوئے تو اسکواڈرن لیڈر ایم عالم اپنے طیارے کی کاکپٹ میں تیار بیٹھے تھے کہ وائرلیس پر اطلاع ملتے ہی وہ فضا میں پہنچے اور جاتے ہی ایک بھارتی طیارے کو نشانہ بنایا۔ اس نے اتفاق سے وہ فائٹ ٹھیک نشانے پر لگا اور بھارتی طیارہ کلابازیاں کھاتا ہوا زمین کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی بھارتی طیارے بدحواسی کا شکار ہو کر ایک ہی سمت میں واپس بھاگ رہے تھے۔ ایم عالم ان کے تعاقب میں پہنچے اور صرف 30 سیکنڈ میں یکے بعد دیگرے مزید 4 جہاز بھی مار کرائے۔ اس طرح صرف 1 منٹ میں 5 طیارے گرانے کا ریکارڈ ان کے حصے میں آیا، جسے آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ مجموعی طور پر 65 کی جنگ میں انہوں نے 11 بھارتی جہازوں کو مار گرایا۔ اس عظیم کارنامے کی بدولت انہیں لٹل ڈریگن ایوارڈ کے ساتھ ساتھ ستارہ جرت سے بھی نوازا گیا۔ ایم عالم 1982 میں ایئر کموڈر کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہوئے۔ وہ افغانستان میں ایک مجاہد کے روپ میں سوویت یونین کے خلاف برسر پیکار بھی رہے۔ وادی کشمیر کی آزادی کی جنگ میں بھی اپنے طور پر حصہ لیا۔ ایم عالم 6 جولائی 1935 کو مشترکہ ہندوستان کے شہر کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت ان کا خاندان مصائب و مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے مشرقی پاکستان جا پہنچا۔ ایم عالم 5 بھائیوں اور 6 بہنوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے تمام بہن بھائیوں کی شادی کی، لیکن اپنی شادی کو کشمیر کی آزادی تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ 1 اکتوبر 1952 کو انہوں نے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کی۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد انہیں PAF کالج رسال پور بھیج دیا گیا۔ 1954 میں بطور فائٹر پائلٹ آفیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 1963 میں آپ کو فائٹر لیڈر اسکول میں ایئر گنری تعینات کر دیا گیا۔ ایم عالم بہاری مسلمان تھے۔ ان کے خاندان کے بیشتر افراد بنگلہ دیش میں ہی قیام پذیر رہے، لیکن ایم عالم یہ کہتے ہوئے پاکستان میں ہی قیام پذیر رہے کہ پاکستان ہی ہمارا حقیقی وطن ہے۔ 1973 میں ایم عالم دیگر پاکستانی پائلٹوں کے ہمراہ شامی فضائیہ کے پائلٹوں کو تربیت دینے کے لیے شام گئے، بلکہ جب بھی اسرائیلی طیارے شام پر حملہ آور ہوتے تو ایم عالم کا طیارہ فضا میں بلند ہوتے ہی اسرائیلی پائلٹ اپنے طیارے بھگا کر واپس لے جاتے کہ عالم کے ہوتے ہوئے شام پر حملہ آور ہونا ناممکن ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے۔ کتابوں کو پڑھنا ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ وہ تقریبات اور نمود و نمائش سے ہمیشہ دور رہے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں وزیر اعظم نواز شریف مدعو تھے۔ یونیورسٹی کے ہال میں کوئی 15,000 طلبہ و طالبات موجود تھے۔ نواز شریف نے طلبہ سے سوال کیا کہ آپ ایم عالم کو جانتے ہیں؟ تو اس لاعلمی پر نواز شریف کو بے حد حیرت ہوئی کہ کوئی ایک طالب علم بھی جواب نہ دے سکا۔ سب نے یہی کہا کہ ہمیں ایم عالم روڈ کا تو علم ہے، ایم عالم کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ جب یہ بات کسی صحافی کے حوالے سے ان تک پہنچی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پاکستانی قوم کا کہاں ہیرو ہوں؟ ہیرو تو وہ سیاستدان ہیں جو 7 ارب کا پلازہ 36 کروڑ میں لے لیتے ہیں، کروڑوں روپے کے قرضے معاف کروا لیتے ہیں۔ ہیرو تو وہ کرکٹر ہیں جو نوٹوں کی جھلک دیکھ کر قومی مفادات کو قربان کر کے قوم کو شکست کا داغ دیتے ہیں۔ جن دنوں وہ سخت علیل تھے، انہیں ملنے کے لیے 2 افراد آئے، ان میں سے ایک صحافی بھی تھا۔ جب ایئر کموڈر جمال نے صحافی کا تعارف کروایا تو ایم عالم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے۔ انہوں نے کہا، ہاں مجھے پتہ ہے، ستمبر آ گیا ہے، اب سب کو ایم عالم کی یاد آئے گی اور میری ہارٹ کیک کی طرح قیمت لگے گی۔ کل PTV کی جانب سے مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی۔ میں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں جو کچھ کہوں گا کیا وہ آپ آن ایئر کریں گے؟
یہ اعزاز کی بات ہے کہ بستر علالت پر جانے سے قبل ایم عالم نے کراچی میں نوائے وقت کے دفتر کا خصوصی دورہ کیا اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر سعید خاور سمیت عملے کے تمام افراد سے فرداً ملاقات بھی کی۔ وہ پاکستان کو عالم اسلام میں ایک لیڈر ملک کی حیثیت سے دیکھنے کے متمنی ہیں، لیکن پاکستانی سیاست دانوں اور حکمرانوں سے سخت نالاں تھے۔ ایک بات انہوں نے اپنی موت سے پہلے یہ کہی کہ بھارت کتنی ہی جدید ٹیکنالوجی حاصل کر لے لیکن وہ ہمارے ہوا بازوں جیسا جذبہ اور حوصلہ کہاں سے لائے گا۔ بلا شبہ مشین کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اصل چیز مشین کے پیچھے بیٹھا ہوا انسان ہے۔ اگر وہی بزدل ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والا اور ایک نیا ریکارڈ بنا کر دینے والا عظیم ہیرو گمنامی کی حالت میں 18 مارچ 2013 کو 78 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایم عالم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایم عالم کے ایک اور ساتھی پائلٹ فاروق عمر، جنہوں نے 65 کی جنگ میں بے شمار کارنامے انجام دیے، وہ زندہ ہونے کے باوجود آج کل لاہور میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انٹرویو لینے اور پھول رکھنے والے بھی شاید ان کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف مرنے والوں کو ہی ہیرو قرار دیتے ہیں۔